طائف کی وادی میں میرے کریم تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو کچھ لوگ عمرا جو تھے وہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا میرے متعلق کیا گمان ہے تمہارا؟ میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ تمہارے درمیان گزارا، تم مکے میں آتے تھے، میرے ساتھ ملاقات آپ کی رہتی تھی، میرے متعلق تم کیا کہتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں۔ پہلی صفت بیان کی سرکار کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جامع الصفات بنایا تھا، حضور تمام صفات کے مالک تھے، اللہ کے بعد جتنی صفات ہیں حضور سب کے مالک تھے، جامع الصفات۔ پوچھا کہ میرے متعلق تمہارے کیا رائے ہے، کیا تم گمان رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ امین ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے صادق سمجھتے ہو، مجھے سچا سمجھتے ہو، تو پھر میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، بتوں کی اپنا عبادت چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج اقرار کر لو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، عبادت پرستش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں اس کا آخری نبی، آخری رسول۔ یہ بات مان لو اگر مجھے صادق سمجھتے ہو۔ کہ میرے قریب نے یہ جملہ کہا تو وہ وڈیرے جو بیٹھے ہوئے تھے، سردار جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ وادی سے نوجوانوں کو بلا کر لاؤ۔ وادی طائف کے نوجوانوں کو جمع کیا گیا، ان کے وڈیروں نے، ان کے سرداروں نے کہا کہ جھولی میں پتھر اٹھا لو، پتھر جمع کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتھر مارتے رہنا ہے، تمہارے ذمہ ہے جب تک وہ وادی طائف سے نکل نہیں جاتی۔ ان نوجوانوں نے اپنے اپنی گود کے اندر، اپنے اپنے دامن کے اندر پتھر اٹھائے، ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہوئی، اور اسی طرح آپ کے جسم کے مختلف حصوں پہ پتھر لگتے رہے، ورم آتے رہے، زخم ہوتے رہے۔ ایک دو جگہ آپ نے بیٹھنے کا قصد فرمایا، پنجلی مبارک پر بڑے وزنی پتھر انہوں نے مارے۔ آپ نے سوچا کہ چلو کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں، سستا لیتا ہوں، تکلیف کم ہوگی تو آگے چلا جاؤں گا، لیکن ان شرعی نوجوانوں نے حضور کے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، کہا کہ اے محمد یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، یہ چلنے کی جگہ۔ حضور کو پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ جب آپ وادی طائف سے باہر نکلتے ہیں، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور تھا، یاد رہے کہ یہ پوری کائنات کا سسٹم اور نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ سورج کو چلانے والے فرشتے اور ہیں، چاند کو چلانے والے فرشتے اور ہیں، زمین پر بارش والے فرشتے اور ہیں، یعنی ہر کام کے لیے رب کائنات نے الگ الگ فرشتے مقرر فرما رکھے۔ پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر تھا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہم فرشتے بھی برداشت نہیں کر سکے۔ ادھر فرشتوں کا حوصلہ، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر سکے، حضور آپ کی اجازت چاہیے، آپ کا اذن چاہیے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں پوری وادی طائف کو اپنے پروں پر اٹھا لیتا ہوں، پھر جو اس وادی کے آبادی کے دائیں بائیں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دیتا ہوں۔ میری طرف دیکھنا، کہا کہ پوری وادی کو میں پروں پہ اٹھا لیتا ہوں، پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، پھر اٹھا کے لے جاتا ہوں آسمان کی طرف، آسمان سے جا کے میں نیچے گرا دیتا ہوں تاکہ یہ وادی طائف صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے، آج کے بعد کوئی انسان زندہ نہ رہے جنہوں نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ جملہ کہنا چاہوں گا، اہل ذوق کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا، جب فرشتہ عرض کر رہا تھا کہ حضور جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو زخمی کیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وادی کو اٹھا کے آسمانوں پر لے جاؤں، وہاں سے پھینک دوں تاکہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے۔ تو میرے کریم نے کہا اے فرشتے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
اور دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آج یہ میری بات نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ بخاری شریف پڑھ لیں، حضور فرما رہے ہیں کہ آج میری بات نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی، ان کی جو اولادیں ہوں گی، وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے چلیں گے، مشرق تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے اور اسلام کے نام پر اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ اور میں یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت مزید آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ مزید آپ کا تھوڑا گھر تھے مسجد نبی شریف، وہ مسجد نبی شریف جس کو خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ جنت کا حصہ قرار دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کریم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنا زمین کا ٹکڑا ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جہاں سرکار کا روضہ اطہر ہے یہ بھی ریاض الجنہ میں شامل تھا۔ یہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں سرکار مدفن ہوئے، جہاں سرکار آج تک آرام فرما ہے۔ حضور مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی اسنا میں کچھ باتیں میں نے تلخ بھی کہنی ہے، اس کے لئے بھی آپ کو صبر کی بات اسی لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے صبر کے ساتھ سنا، ناراضگی کا دار نہیں کرنا۔ حضور تشریف فرما تھے، حضرت امام حسین کا بچپن ہے، دوڑتے ہوئے آئے، بچوں کی نیچر ہے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، باپ بیٹھا ہے تو دوڑ کے آگے چھوٹا بچہ گود میں بیٹھ جاتا ہے، دادا بیٹھا ہے، نانا بیٹھا ہے، چھوٹے بچے، باپ بیٹھا ہے، دادا بیٹھا ہے، نانا بیٹھا ہے، دوڑ کے آگے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی آئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، اور میرے قریب اس وقت اس حال میں تھے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ حضور دعا فرما رہے تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی سوال کرے تو اس سے پہلے میں اس کا جواب عرض کر دوں۔ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا کیا فرما رہے تھے؟ یہی میں نے دعوت فکر پیش کرنی ہے، اللہ کرے کسی کے احساس تک یہ میری دعوت پہنچ جائے۔ حضور اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ بات سمجھ آگئی؟ ابتدا سے حضرت امام حسین جب گود میں بیٹھے اس سے پہلے میرے رسول نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نانا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے کریم نے کہا کہ اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ آقا کا تعلق بھی دیکھیے اپنی امت سے، ہم گناہگاروں سے، سرکار کا تعلق بھی دیکھیے، حضور مسجد میں ہوں پھر بھی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا، حضور غار میں چلے جائیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا، حضور معراج پہ جائیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا، آج میدان میں ہیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضور تو اپنی امت سے اتنا پیار کریں، حضور تو اپنی امت سے اتنی محبت کریں کہ ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھیں، اور ہم امتی ہیں کہ حضور کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم امتی ہیں کہ حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم حضور کے امتی ہیں کہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ فکر کی بات میں نے پیش کی ہے، سوچتے رہنا وہ لجپال نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہماری محبت کا رشتہ کتنا ہے مدینے والے کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔